وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی ایک لیڈر کا اس وقت پاکستان میں ووٹ ہے، ان کی مانتا ہے، ان کو ایک لیڈر سمجھا جاتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اور اسی طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا بھی پاکستان کے تمام صوبوں میں اگر ایک کوئی جماعت ہے جو کہ ایک اپنے لوگوں کو ووٹ دے سکتی ہے، ٹکٹ دے سکتی ہے، وہ صرف تحریک انصاف۔ پاکستان میں تقریباً 1100 سے لے کے 1200 کے لگ بھگ آپ دیکھیے کہ ٹکٹس دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں، ان میں 1100-1200 ٹکٹس جو ہیں وہ ایوارڈ کیے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت کی یہ اس وقت حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ ٹکٹس دے سکے، اتنے لوگ کھڑے کر سکے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے، اور اسی طریقے سے جو پی ایم ایل این ہے وہ صرف پنجاب کی پارٹی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کو کسی طور کے اوپر بھی فار گرانٹڈ جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا، اور ہم پر بحیثیت اراکین تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قطعی طور کے اوپر بھی اس ذمہ داری کو آسان نہ لیں، اور ہر وقت یہ کوشش کریں کہ ہم نے یہ جو ایک پاکستان کا وفاق ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنا تمام جو ایفرٹ ہے، تمام جو جتن ہے، وزیر اعظم ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو تمام ممبران ہیں پی ٹی آئی کے اور تمام جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو ادا کریں گے ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی نیچے جاتی ہے یا تحریک انصاف کی سیاست متاثر ہوتی ہے تو دراصل پاکستان کی سیاست متاثر ہو رہی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھر جو ہے وہ پارٹیوں کو بانٹ دیں گے۔ آج کا جو ایک سینئر پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم نے جو تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا میں جو حالیہ بلدیاتی انتخاب ہوا ہے اس کی وجوہات کے اوپر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب، اس کے بعد جو پارٹی کے دیگر اکابرین ہیں ان سے بات چیت کی، اس کے بعد جو باقی ملک کی جو قیادت تھی وہ اس میں شامل ہوئی، اور وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جس قسم کی پرفارمنس پارٹی میں خیبر پختونخوا میں آئی ہے، اور گو جو ولیج کونسل کے انتخابات ہو رہے ہیں کے نتائج ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ ٹکٹس ایوارڈ ہوئے، جس طریقے سے وہاں پہ ایک پی ٹی آئی ایک خاندانی سیاست والی جماعت نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنے کیریئر میں بھی کبھی جو ہے وہ اپنے ذاتی رشتوں کو اپنے مشن کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور یہی ان کی سیاست بھی ہے۔ جہاں پہ کسی کا ٹکٹ بنتا ہے میرٹ کے اوپر وہ صحیح ہے، لیکن جہاں پہ اگر آپ زبردستی، جس طرح سے پیپلز پارٹی کا یا نون کا کلچر ہے، وہ اگر پی ٹی آئی میں آ گیا تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لہٰذا وزیر اعظم نے اس کے اوپر بھی بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے ہمیں یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر میرٹ کے برعکس خاندانوں میں جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے۔ اس کے علاوہ جو تنظیم کی کمزوریاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک پی ٹی آئی کی حکومت کا جو ایک بہت بڑا ڈیلیوری میکانزم چل رہا ہے، جو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اس کو جس طریقے سے تنظیموں کو انوالو ہونا چاہیے یا جس طریقے سے تحریک انصاف کو ایک بطور بڑی جماعت کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس طریقے سے جو خیبر پختونخوا کے الیکشن میں اس طرح سے نظر نہیں آیا۔
آج وزیر اعظم نے اسی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے تمام جو قومی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے، اور چیف آرگنائزر سمیت تمام جو اس وقت عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو جو ہے وہ فی الحال ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی ایک نئی کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں تمام بڑی قومی قیادت جو ہے تحریک انصاف کی وہ شامل ہوگی، اور اسی تناظر میں ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی کسی کی رشتہ دار کو ٹکٹ دینے کا معاملہ ہوگا، وہ مقامی قیادت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، وہ ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی وفاق میں، جس کے پاس یہ کیس آئے گا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا جانا ہے یا نہیں دیا جانا۔ اسی طریقے سے اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے ایک جو قومی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کی جو ایک بڑی کمیٹی جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، جس میں خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک صاحب ہوں گے، محمود خان ہوں گے، مراد سعید ہوں گے، اسد کیسر صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، پنجاب سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، حماد اظہر ہیں، فواد چودھری ہیں، خسرو بختیار ہیں، گورنر جو سرور صاحب ہیں وہ ہوں گے، سیف نیازی صاحب ہوں گے، اس کے بعد عامر کیانی صاحب ہوں گے، اور جو عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے جمالی صاحب اور قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بلوچستان سے ہوں گے، اور عمران اسماعیل علی زیدی صاحب سندھ سے ہوں گے، اور کیپٹل سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ کمیٹی جو ہے وہ نئے آئین کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہی کمیٹی جو ہے وہ نئی تنظیم جو ہے اس کے بارے میں بھی اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی بہت جلد دوبارہ جو ہے وہ لے کے آئے گی وزیر اعظم صاحب کے سامنے اور اسی سینئر کمیٹی کے سامنے، اور اس سینئر کمیٹی کے اپروول کے بعد یہ جو نئی تنظیم سازی ہے، جو نئی تنظیمیں ہیں وہ بنائی جائیں گی، نیا سٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ اسی لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں، وہ بہت اہم ہیں جمہوریت کے لیے، اور خیبر پختونخوا کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے لیے چیف منسٹر محمود خان صاحب جو ہیں ان کو یہ ایک پورا ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تنظیموں کے ساتھ جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مل کر یہ نہیں کریں گے کہ ہم جو ٹکٹس ہیں وہ ایک فیملی دے، ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور وہ میکنزم وزیر اعظم صاحب کی نوٹس سے اور ان کی اپروول سے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو پنجاب کے مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کے ٹکٹس کا فیصلہ بھی اسی کمیٹی کے پاس آئے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے، اور یہ کمیٹی ایک سینٹرل سطح کے اوپر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کرے گی، تاکہ مقامی سطح کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو رنجشیں ہیں اور معاملات ہیں وہ اس کے سامنے نہ آئیں۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب جو پی ٹی آئی کی جو تنظیمیں ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ شکریہ جی۔ تمام تنظیمیں یا صرف کے پی؟ تمام تنظیمیں۔ تمام تنظیمیں تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے سینئر لیڈرشپ سے جو مشاورت کے بعد کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی تمام تنظیموں کو جو سینٹر سے لے کے تحصیلوں تک ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا۔ اچھا سر، یہ کے پی میں جو کچھ ہوا ہے، جو آپ نے بتایا کہ رشتہ داروں کو ٹکٹس دیے گئے، تنظیمیں انوالو نہیں تھیں، اس پر رپورٹ بھی پرائم منسٹر کو پیش ہوئی ہے، صرف یہ کارروائی کی گئی ہے یا کوئی جو ذمہ دار تھے ان کے بارے میں بھی کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو بھی کوئی جزا سزا کا کوئی؟ جی، یہ جو 20 رکنی کمیٹی، پہلی بات تو یہ تھی کہ جیسے اس دن بھی ہم نے بتایا تھا فارمل رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو ابھی تک پیش نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ولیج کونسلز کے جو نتائج ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، وہ کمپائل ہو رہے ہیں،
اور جب یہ مکمل نتائج آ جائیں گے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں جو ہے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے ایک تقریباً 21 رکنی کمیٹی جو ہے، اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی پہلے، اور یہ اس کو جانچے گی اور پھر آگے لے کے جائے گی۔ سر منی بجٹ پہ اور یہ جو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ عمومی صورتحال پہ آپ لوگوں نے بات کی، تو کب تک اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں اور کیا چانسز ہیں کہ اتحادی آپ کے ساتھ اس کو منظور کروانے میں ساتھ دیں گے آپ؟ یہ بل دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی بل نہیں ہے، یہ ایک ایسا اگر کوئی آلٹرنیٹو ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو میں کہتا ہوں اپنا آلٹرنیٹو لے کے آئیں۔ IMF کے پروگرام میں آپ نہیں جانا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ $1 بلین جو آپ نے ہی قرضے لیے تھے جو کہ ہم نے واپس کرنے ہیں، اگر اس کا کوئی اور حل ہے تو اپوزیشن اپنا سولوشن لے کے آ جائے، ہمیں بتائے، ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ صاحب میں تھوڑا سا لیٹ ہے، بس یہ بتائیں کہ پارلیمانی بورڈ بھی تحلیل سمجھا جائے گا، مطلب اب اس کا بھی کوئی اثر؟ جی تمام پارلیمانی بورڈ بھی تحلیل کر دے گا۔ اپوزیشن کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور باقی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس پہ PTI کی حکومت کا کیا موقف ہے؟ آپ کس طرح اس صورتحال میں نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک جو جس قسم کے حالات تھے اس میں صادق سنجرانی صاحب کے خلاف وہ لانا چاہ رہے تھے، وہ تو ان کے خلاف بھی نہیں لا سکے اپنی تحریک عدم اعتماد۔ وزیر اعظم تو ان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم سیٹ کیا گیا کہ نیا تنظیمی ڈھانچہ کتنے؟ جی یہی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی پرسوں۔ تھینک یو۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ PTI کے تمام تنظیمی ڈھانچے کو تحلیل کر دیا گیا ہے، نئی آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کسی رشتہ دار کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ مقامی قیادت نہیں کرے گی، وفاقی سطح پر فیصلے ہوں گے، پارٹی کا نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا، پنجاب کی مقامی حکومتوں کے انتخابات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے KPK میں پارٹی کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ولیج کاؤنسل میں KPK کی جو کارکردگی رہی ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اجلاس میں کہ PTI خاندانی سیاست والی جماعت نہیں ہے۔ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ میرج کے برعکس خاندانی تعلقات پر ٹکٹ بانٹے گئے۔ اگر PPP اور نون لیگ کا کلچر PTI میں آ گیا تو یہ غلط ہے اور تنظیم سازی نظر نہیں آ رہی، یہ بھی کہا گیا اجلاس میں، اور ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ PTI کے تمام تنظیمی ڈھانچے کو تحلیل کر دیا گیا ہے، نئی آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کسی رشتہ دار کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ مقامی قیادت نہیں کرے گی، وفاقی سطح پر یہ فیصلے ہوں گے، پارٹی کا نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا، اور پنجاب کی مقامی حکومتوں کے انتخابات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ PTI کے تمام تنظیمی ڈھانچے کو تحلیل کر دیا ہے۔ جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں شکست ہوئی بہت سی جگہوں پر جہاں ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ جیتیں گے، تو اس میں تشویش بھی پائی جاتی تھی، اور بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے بیانات بھی آئے، ایک دوسرے پر انہوں نے الزامات بھی لگائے، اور انہوں نے کہا کہ آپس میں ہی PTI کا، جیسے شبلی فراز نے بھی کہا کہ PTI سے مقابلہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے یہ نشستیں ہاری ہیں۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس دیا تھا، اور ان کے بھی یہ بیانات آ رہے تھے کہ وہ خود جا کے اب مانیٹر کریں گے جو مرحلہ اگلا ہے، اور پنجاب میں بھی جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اس سے متعلق بھی وزیر اعظم عمران خان اب خود حکمت عملی بنائیں گے، خود مانیٹر کریں گے، ٹکٹس کے معاملے کو بھی خود دیکھیں گے اور ایکٹیولی کردار ادا کریں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ PTI کے تمام تنظیمی ڈھانچے کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔